السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک چھوٹی سی مگر بہت گہری بات پر بات کرنے والے ہیں، وہ چیز جو ہر مسلمان کے دل کو اصل سکون دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم اسی آیت کو دل سے سمجھیں گے، صرف لفظوں کے۔ سوچیں ہم روز کتنی چیزوں کا پیچھا کرتے ہیں، پیسہ، سوشل میڈیا، لائکس، رسپیکٹ، کمفرٹیبل لائف، ہر چیز ملتے ہی اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اچھا پن اکثر چھوٹا اور ٹیمپرری ہوتا ہے۔ جب وہ چیز اپنے پاس نہیں رہتی تو دل پھر بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خالی پن ہے جسے لوگ سکون کی تلاش کہتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل سکون کا سورس کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں، ایک عام سی زندگی والی کہانی جس میں شاید آپ اپنے آپ کو دیکھیں گی۔ ایک لڑکی تھی، عام سی جاب، فیملی ریسپانسبلٹیز، ایگزامس یا بلز کا پریشر۔ وہ روز سوشل میڈیا پر دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمپیئر کرتی اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے اسٹریس فیل کرتی۔ اس نے ہر شارٹ کٹ ٹرائی کیا، شاپنگ، موویز، فرینڈس سے ٹائم اسپینڈ، پر دل میں وہ خالی پن واپس آ جاتا۔ پھر ایک دن اس کے گھر میں کوئی بیماری آ گئی اور وہ اتنی تنگ آئی کہ ڈاکٹر اور تھراپی کا سہارا بھی لیا، لیکن جب اس نے روحانی چیزوں کو بھی چانس دیا، روز صبح 15 منٹ قرآن کی تلاوت اور رات کو 10 منٹ ذکر، دھیرے دھیرے اس کے اندر ایک ایسی سکون کی فیلنگ آئی جو نہ کوئی مووی دے سکتی تھی، نہ کوئی شاپنگ۔ یہ کوئی میریکل فارمولا نہیں، بلکہ قرآن کی اس قدر کی رحمت تھی جو سیدھا دل تک پہنچتی ہے۔ اس بات کی ایک اور مثال ہمارے صحابہ اور طالبین سے بھی ملتی ہے۔ جب وہ قرآن سنتے یا پڑھتے تو ان کے آنسو نکل آتے تھے، ان کا دل ہر لفظ پر ہل جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ بھی قرآن کی تلاوت سن کر رو پڑتے تھے۔ یہ صرف ہسٹریکل کیوریوسٹی نہیں، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر بتایا، دلوں کا سکون پانا ذکر اللہ سے ہوتا ہے۔ ذکر صرف لفظوں کی تکرار نہیں، جب ہم سچے دل سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یا قرآن کے الفاظ کو محسوس کرتے ہیں تو ہماری ایموشن، سوچ اور ریئیکشن پر اثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسے دی۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا اندر زندگی سے بھر جاتا ہے، نفسانی ٹینشن کم ہو جاتے ہیں اور انسان ایک انٹرنل اینکر پا لیتا ہے۔ اس اینکر کی وجہ سے ہم مشکلات میں اسی سکون کو یاد کر سکتے ہیں جو دنیا کچھ بھی دے کر نہیں دے سکتی۔ اب تھوڑا پریکٹیکل چیزوں کی طرف آتے ہیں، مگر میں آپ کو لسٹ بنا کے نہیں دوں گی۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ اپنی ڈیلی زندگی میں چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈال کر قرآن اور ذکر کو اپنا علاج بنا سکتے ہیں۔ صبح جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو 2 منٹ قرآن پڑھ کر دل سے ایک آیت پڑھ کر غور کیجیے۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ ذکر کی عادت ڈالا کیجیے۔ نماز کو اتنا جلد بازی میں ادا نہ کیجیے، بلکہ ہر رکعت کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ قرآن کے الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو ان کا اثر زیادہ گہرا ہوگا۔ اگر آپ آفس جا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا روٹین بنا لیجیے، بریک ٹائم میں 2-3 منٹ تسبیح یا ایک چھوٹی سورہ۔ دھیرے دھیرے یہ عادتیں آپ کے ہیبٹ بن جائے گی اور پھر سکون آپ کو روز ملنے لگے گا۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر سچ یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس روز کچھ ہی منٹ ہوتا ہے۔ آپ وہ کچھ منٹ پہلے سے سوشل میڈیا اسکرولنگ پہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ 10-15 منٹ قرآن اور ذکر کو دے دیں تو فرق نظر آئے گا۔ صرف اتنا نہیں، بلکہ جب آپ مشکل وقت میں پہلی چیز جو کریں گے وہ ذکر ہوگا تو آپ کا ریئیکشن پہلے سے بہتر ہوگا۔ ذکر سے انسان کا نرو سسٹم اور ایموشن ریگولیٹ ہوتا ہے۔ اس کو ہم سائنٹیفک ٹرمز میں اوور کلیم نہیں کر رہے، مگر بہت سے لوگوں کا پرسنل ایکسپیرینس یہ بتاتے ہیں کہ ذکر ان کو مینٹلی اسٹیبل رکھتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا مطلب صرف تفسیر یا لانگ تلاوت ہے، بالکل نہیں۔ اگر آپ بگنر ہیں تو روز صرف 2-3 آیت کو خوشی طور پر مقصد رکھ سکتے ہیں۔ پڑھو، ان کا مطلب سمجھو، ان پر غور کرو، پھر ان کی ریفلیکشن کرو۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک شارٹ سورہ یا ایک رکن کو روز صبح پڑھو اور اس کو اپنے روزمرہ کی زبان کا حصہ بناؤ۔ جب آپ کسی پرابلم کی سامنا کر رہے ہوتے ہو، اپنے دل سے اس سورہ یا آیت کو یاد کرو، اکثر انسان کو امیڈیٹ انٹرنل کمفرٹ ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریمائنڈر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر روز قرآن اور دین کے چھوٹے چھوٹے پیئرس ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔